روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکالا تو شیطان نے ایک عجیب ٹرک استعمال کیا، کیونکہ اس میں باقی ساری صفات موجود تھی. بہت بڑا عالم تھا، عارف تھا، تو وہ جانتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں بھی. مرب بھی رہا اس کو اتنا عرصہ، عبادت بھی اس کی بڑی تھی. اس کو معلوم تھا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے. سبحان اللہ. دشمن سے دشمن میں دعا مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ وہ اس کی دعا کو سنتے ہیں. اس کے علم میں تھا یہ چیز. اب نکال تو دیا اس کو جنت سے، پتا تھا اس کا حشر بہت خراب ہو گیا اس کی اپنی حرکت سے، تو اس نے اس چیز کو استعمال کیا جو وہ جانتا تھا. تو اس نے اپنے آپ کے سامنے ایک دعا درخواست کی شکل میں پیش کر دی جو بتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی نہیں کرے. جاتے جاتے اس نے بڑا اونچا کام کیا. اس نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، آدم کے باعث تو نے وہ جنت سے نکالا ہے، پہلی چیز وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اب آپ مجھے بھی آدم کی اولاد پر غلبہ اور قدرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا میں نے تجھے آدم کی اولاد پہ قدرت عطا فرما دی، لیکن انبیاء علیہ السلام کے سوا کیونکہ وہ معصوم ہے ان پر تیرا بار نہیں چلے گا. باقی جتنے بھی آدم کی اولاد ہے تو نے مانگے تو جا میں نے تجھے اس کی طاقت دے دی. تو آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی کیا رب العالمین، تو نے ابلیس کو تو میری اولاد تو مسلط کر دیا، اتنی طاقت اس کو دے دی، کوئی حصہ ہی نہیں چھوڑا کہ جہاں سے وہ میری اولاد کو یہ ورگلائے نہ اور جہنم میں لے آنے کی پوری طریقے سے کوشش کرے. اب یہ اللہ تعالیٰ تو مجھ پہ کو کرم فرما اور رحمت فرما، اب بھی کچھ رحمت والا معاملہ فرمائے. اللہ کی دعا کن لی، فرمایا کہ پھر سن، تیرے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کے ساتھ ہی اس کا محافظ فرشتے پیدا کر دوں گا جو حفاظت کریں گے اس بچے کی. یعنی ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں مزید کچھ عطا فرمائیے یا اللہ، وہ تو بہت کچھ دیا شیطان کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ دگنا عطا کیا جائے گا. اتنی نیکی کریں گے ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی دگنا کر دوں گا. ایسی کہ مزید اللہ تعالیٰ کچھ اور عطا فرمائیے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں تجھے ایک ایسی چیز تیری اولاد کو عطا فرما رہا ہوں، ایک ایسی چیز عطا فرما رہا ہوں کہ اس چیز کے ذریعے کوئی بھی تیری اولاد میں سے چاہے کتنا بھی یہ زور لگا لے، گناہ کرا لے، شرک کرا لے، تماشیں کرا لے، لیکن یہ ایک ایسی چیز تیری اولاد کو دے رہا ہوں کہ وہ اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گی. باوجود اس کے کہ شیطان پہ پورے وار کرے گا سب کچھ طریقے سے، لیکن ویسی زبردست چیز دے رہا ہوں تجھے کہ وہ مکمل طور پہ جہنم سے بچائیے تیری اولاد کو، جہنم میں نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ توبہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
2 فرشتے جو محافظ ہیں ان کے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب روزانہ اس کے اعمال کو پیش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، اس بندے کے یہ اعمال ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمالوں میں پیش کیے جاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں دیکھیں آپ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کے اول اور آخر میں استغفار دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، جن کے اعمالوں کے اندر شروع اور آخر کے اندر استغفار ہے. وہ کہ جو پیش کرتے ہیں اور اس اعمال نامے کے اندر جو گناہ ہوں گے جتنے ہو جاتے ہیں وہاں سے دن بھر جو ہم کرتے رہتے ہیں، آنکھ کا گناہ، منہ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، شیطان کراتے رہتے ہیں. تو اگر اول اور آخر میں استغفار نکل ہے تو اللہ پاک اس اعمال نامے کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے شروع میں بھی استغفار ہے اور آخر میں استغفار ہے تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو ایک کام اگر ہم یہ کر لیں، دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے، الحمدللہ بہت آسان کام، کہ جس وقت صبح کی ابتدا کریں تو استغفار کے ساتھ کریں. یعنی دن کی ابتدا ہم کر رہے ہیں، جب دن چڑھ رہا ہے تو لازم بنا لیں اپنے پر کہ یہ ہمارا پورا دن کا اعمال نامہ حدیث میں نے بیان کیا آپ کے سامنے اللہ کے حضور میں پیش ہوگا. تو جب پیش ہوگا تو اللہ نے تو بڑی چھوٹ دی ہے ہمیں. اگر ہم سے دن کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں جان بوجھ کے آدمی کر رہا ہے، وہ تو آن لائن نکلاتی ہے. اس طریقے سے نہیں گناہ کرنا کہ بس میں نے استغفار کر لیا جو چاہے گناہ کرو معاف ہو جائے گا. نہیں، وہ تو ایک بے انتہا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ چکر دے گا نہیں. وہ کہ جس کی ہم گناہوں کی پوری کوشش کریں گے چھوڑنے کی، لیکن اتفاقاً پھر بھی ہم سے ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے میں نے کہا میں آنکھ نہیں غیر ماریں گے تو نہیں اٹھاؤں گا، لیکن شیطان جس طرح میں نے بتایا خون کے اندر بھی ہے، ہر جگہ اس کا ٹھکانہ ہے، پورا کنٹرول کر رہا ہے، اولاد اس کی حملے کر رہی ہے، تو اس کو کوئی گناہ کرا دیتے جبکہ اس کی نیت نہیں ہے گناہ کرنے کی. یہ نہیں کہ میں بس جب زنا کر لو تو رات کو پھر استغفار کر لیں گے معاف ہو جائے گا، یہ تو نہیں مان، یہ نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اس پہ تو بہت بڑی سزا ملے گی انسان کو، بہت بڑی سزا ہے اس پر. ہاں یہ ہے کہ بھائی آدمی نہ وعدہ کرتا ہے کہ آج میں پوری اپنے گناہوں کی حفاظت اور استغفار کر لیتا ہے صبح. ظاہر ہے پھر اس پر گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، کیونکہ بازار بھی جانا ہے، گھر بھی جانا ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، ہزاروں چیزیں، پورا دن گزارنا ہے ہم نے. تو اتفاقی ہو گئے اگر غلطی سے ہو جائے، اور ہوتے ہیں انسان سے منہ سے کچھ بات نکل جائے، ان گناہوں کی بات ہے. جب صبح کا کام ہم اسے استغفار سے کریں گے، گناہوں سے پورے بچتے ہوئے، لاشعوری طور پر انکانشیسلی جو گناہ ہم سے ہو جائیں گے، پھر شام کو ایک دوسری عادت بنا لے کہ سونے سے پہلے پھر 100 دفعہ استغفار کر لے. یعنی ایک تسبیح صبح استغفار کی کر لے دن میں، اور ایک تسبیح سوتے وقت کر لے. تو جب یہ ہمارے استغفار اعمال جب ہم سوتا ہے بندہ تو اس کے اعمال ہمیں بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ نیند میں تو نہیں عمل کرتا، نہ کوئی گناہ کرتا ہے. تو پھر وہ نیند تو ایک موت کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، اس سے انسان مرتا ہے، چھوٹی موت ہے یہ، اللہ دوبارہ اٹھا لیتا ہے. تو پھر اس میں یہ تو نہیں ہے کہ بھئی وہ عمل کرے گا کچھ، تو بس پھر کیا ہے کہ وہ عمل نامہ بند ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو حدیث میں بتایا وہ عمل نامہ فرشتے اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کے سٹارٹ بھی استغفار سے ہے اور اینڈ بھی اس کا استغفار سے ہے، تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، یعنی استغفار کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے، کتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں 100 دفعہ کرتا ہوں استغفار دن کے اندر. بھئی آپ کو کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں،
اور اب تو معصوم ہیں، آپ نے کون سی گناہ. دیکھیں تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے استغفار جو ہوتی ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، درجات کے بلند ہوتے ہیں اس سے. تو پتہ ہی چلا اس سنت نبی شریفہ سے کہ دو انعام ملتے ہیں استغفار پر. ایک تو یہ کہ گناہوں کا جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ انعام مل جاتا ہے. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرا انعام عطا فرمایا ہے، جو اس سے زوری ختم ہو جائے گا وہ کر ہی نہیں سکے گا. اور کیا ہے؟ ذکر اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کہنے کی ترغیب عطا فرما دی آدم علیہ السلام کی اولاد کو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور یہاں شرط بھی نہیں لگائی، کھلی چھٹی دے دی. جس طرح شیطان کو کھلی چھٹی دی ہے نا کہ تو خونوں میں دوڑ، دل میں بھی بیٹھ، جو کچھ کر وہیں سے کراتا ہے سارا کچھ. تو اللہ نے انسان کو کھلی چھٹی دے دی کہ چاہے جتنا چاہے. حالانکہ کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی نہیں دی ہے، ہر ایک میں ریسٹرکشن رکھی ہے. نمازیں 5 ہیں، حج 1 دفعہ ہے، روزے 3 دفعہ ہیں، سب 1 دفعہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر میں کیوں چھٹی دی؟ اس لیے کہ اس کو بھی جو کثرت سے کہا ہے کہ گھر کے بنا لے گا اپنا، خون کی طرح دوڑے گا. تو ادھر آدم السلام کی اولاد کو بھی یہ کہا تم بھی فکر نہ کرو، اس کے مقابلے میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ ذکر اللہ دے رہا ہوں. تو اسی سے جب قلب پہ تم ذکر کرو گے، اللہ کا نام لو گے، قلب کے اوپر میرے نام کو چھاپو گے، تو اس کا نور ایسا ہوگا کہ جل بھن کے خاک ہو جائے گا. اس کے گھر سارے تباہ ہو جائیں گے تمہارے دل سے. یہ اپنا سامان بکھیرے گا، جمع کرے گا، اور آپ کے دل اور دماغ اور جگر سب سے نکل کے بھاگ جائے گا. رہ ہی نہیں سکتا یہ. اور یہ حدیث سے لوگوں نے کشف میں دیکھی یہ چیز، اللہ والوں نے یہ کشف چیز دیکھی کہ جب ذکر کرتے ہیں تو کیسا بھاگتا ہے انسان دل کے اندر سے. دل میں بیٹھا ہوتا ہے، وہی تو غصہ دلاتا ہے، وہی تو طلاقیں دلاتا ہے، وہی تو ہمیں حرام کام کی ترغیب دیتا ہے، وہی تو بے ادبی کراتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ دین اور شریعت کے خلاف یا تصوف کے خلاف کوئی کام کرانا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں شیخ کے خلاف وسوسے آ رہے ہیں، جی یہ ہو رہا ہے فلاں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب شیطان کرا رہا ہے. ممبئی گناہ ہے شیطان تو اس کو گھر بنایا ہوتا. اللہ نے اس کے مقابلے میں کتنی زبردست عظیم چیز عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر.